بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری چھوٹی بچی قاری صاحب سے سپارہ پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے بریانی بنائی اور ڈرائنگ روم میں قاری صاحب کو دینے گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ نور میری اکلوتی بیٹی تھی، جان سے پیاری بیٹی۔ جب وہ 5 سال کی ہوئی تو ہم میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے شہر کے ایک بہترین اسکول کا انتخاب کیا اور اس کی پڑھائی شروع کر دی۔ اب جب کہ ہماری بیٹی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی تھی تو ظاہر ہے دینی تعلیم بھی ضروری تھی۔ میں نے ایک رات کھانے کے وقت اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کی اور کہا کہ آپ نور کو سپارہ پڑھانا بھی ضروری ہے۔ گلی میں سارے بچے تو مسجد میں سپارہ پڑھنے جاتے ہیں، مگر سچ کہوں تو میرا دل نہیں مانتا کہ مسجد اور مدرسے میں بچی کو بھیجنے کے لیے۔ میری بات سن کر میرے شوہر کچھ دیر خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے، ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ آج کل حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پر بیٹیوں کے سلسلے میں تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹی اگر گھر سے باہر ہو تو دل دھک دھک کرتا رہتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میرے شوہر نے ایک نظر پاس لیتی ہوئی ہماری بیٹی نور پر ڈالی اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر خاموش ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، آپ نے کیا سوچا ہے؟ میرے شوہر نے جب کھانا کھا لیا بستر سے اٹھے تو کہنے لگے، فکر مند مت ہو، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہاتھ دھونے کے لیے گئے اور میں کھانے کے برتن اکٹھے کرنے لگی۔ چند دن بعد میرے شوہر نے بتایا کہ انہوں نے مولوی صاحب کا انتظام کر لیا ہے، نور کو کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولوی صاحب عصر کی نماز ادا کر کے گھر آ کر نور کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کریں گے۔ یہ خبر سن کر میں خوش ہو گئی اور میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ عصر کے بعد قاری صاحب آتے، میں ان کے آنے سے پہلے ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیتی، نور کو وضو کروا کے سپارہ دے کے بٹھا دیتی۔ اس طرح میری بیٹی دینی تعلیم بھی حاصل کرنے لگی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ قاری صاحب کو ہمارے گھر آ کر نور کو پڑھاتے ہوئے 2 سے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے کہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ڈرائنگ روم کا ایک آدھ چکر لگا لیتی تھی۔ 2 سے 3 ماہ گزرے تھے۔ ایک دن میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ میں ڈرائنگ روم کی طرف گئی، دروازے سے اندر جھانکا تو قاری صاحب نے نور کو کندھوں کے اوپر سے بازو پھیلا کر اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر عجیب سا لگا۔ دروازے میں کھڑے ہو کے میں نے گلا صاف کیا۔ جیسے ہی قاری صاحب کو میری موجودگی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً سے نور کے اوپر سے بازو ہٹا لیا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کڑی نظروں سے قاری صاحب کو گھورا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، مگر سچ کہوں تو میرے اندر ایک بے چینی سی بڑھنے لگی تھی۔ میرا دل بے قرار تھا۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد میں دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف گئی تو قاری صاحب میری بیٹی نور سے کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے، اور پھر جتنی دیر تک قاری صاحب نور کو پڑھاتے رہے، میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چکر لگاتی رہی، مگر دوبارہ انہوں نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی۔ اس دن جب میری بیٹی قاری صاحب سے قرآن پڑھ کر واپس آئی تو میں نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ میں خود اس بات سے انجان تھی کہ میں اپنی بیٹی کے چہرے پر کیا تلاش کر رہی ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے ایک عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھ کر آنے کے بعد نور اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاتی، مگر میں اس سے بہانے سے اکثر یہ سوال دہرا کر پوچھا کرتی کہ نور بیٹا، قاری صاحب تمہیں کچھ کہتے تو نہیں، یا قاری صاحب تمہیں پریشان تو نہیں کرتے؟ نور اپنے کھیل میں مصروف مجھے جواب دیتی، نہیں ماما، قاری صاحب کچھ نہیں کہتے، وہ بہت اچھے ہیں۔ مگر اب میں چوکنا ہو چکی تھی۔ میں ڈرائنگ روم پر نظر رکھنے لگی تھی۔ کافی دن گزر گئے تھے اور پھر میں نے قاری صاحب کی ایک اور بیہودہ حرکت نوٹ کی۔ اس دن گھر میں نے بریانی بنائی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا چلو قاری صاحب نور کو پڑھا رہے ہیں، میں ایک پلیٹ میں بریانی ڈال کر انہیں بھی دے دیتی ہوں۔ میں پلیٹ میں بریانی ڈال کر جیسے ہی ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی، پلیٹ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ کیا دیکھتی ہوں قاری صاحب نے نور کو اپنی گود بٹھایا ہوا ہے اور اس سے بہت پیار محبت سے باتیں کرنے میں مصروف ہیں۔ میں نے وہیں سے بلند آواز میں چیخ کر نور کو آواز دی۔ میری آواز اتنی بلند تھی کہ نور تو بچی تھی، وہ تو ڈر گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ قاری صاحب بھی پوری طرح چونکے تھے۔
انہوں نے جلدی سے نور کو اپنی گود سے اتار کر صوفے پر بٹھا دیا۔ میں فوراً تیز قدموں سے ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے کہا، قاری صاحب آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ قاری صاحب بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، بی بی غلط نہ سمجھیں، نور میری بیٹی کی طرح ہے۔ اس سے پہلے کہ قاری صاحب مزید کچھ کہتے، میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور سخت لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا، رک جائیے قاری صاحب، میں مزید ایک اور لفظ نہیں سننا چاہتی۔ نور آپ کی بیٹی کی طرح ہے، آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا آپ بچے کو صرف پڑھانے پر توجہ دیں اور اس سے فاصلہ رکھیں۔ اگر دوبارہ سے آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں اپنے شوہر سے شکایت کر دوں گی اور آپ کو اس نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ خیر، اس دن کے بعد سے میں نے اپنے دل میں پکا عہد کر لیا تھا، میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کروں گی۔ دوسری رات جیسے ہی میرے شوہر کام سے واپس آئے، رات کے کھانے کے دوران میں نے ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا۔ انہیں دونوں واقعات بتائے۔ میری بات سن کر کچھ دیر کے لیے وہ پریشان ہو گئے، پھر کہنے لگے، تم کچھ زیادہ ہی نیگیٹو سوچ رہی ہو، اتنا زیادہ بھی شک نہیں کرتے۔ مگر میں بضد تھی۔ میں نے کہا، آپ ایسا کریں، کوئی اور قاری صاحب دیکھ لیں، پھر ہم ان کو ہٹا دیں گے جب ہمیں دوسرا قاری صاحب مل جائے گا۔ جواب میں میرے شوہر نے کہا، دیکھو، جب تم ایک بات کے بارے میں اس حد تک سوچو گی، سارا دن سوچتی رہو گی، تو پھر تمہیں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آئے گی۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنی بیٹی کو اللہ کی حفاظت میں دیا کرو، اور اس طرح کی باتوں اور طرح طرح کے وسوسوں کو دل میں جگہ مت دو۔ مگر میں نے ان کی ایک بات نہ سنی۔ میں نے کہا، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر مجھے اب اس قاری صاحب پر کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ فوراً کسی دوسرے قاری کا انتظام کریں۔ میرے شوہر نے آخرکار ہار مان لی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں کسی اور قاری کا انتظام کر دوں گا 2-4 دن میں، تب تک انہیں پڑھانے دو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے چند دن بعد ہی میرے شوہر نے ایک اور قاری کا بندوبست کر لیا تھا۔ نئے قاری کے آنے سے ایک دن قبل ہی میں نے ان قاری صاحب سے کہا کہ آپ کل سے نور کو پڑھانے مت آئیے گا۔ میری بات سن کر قاری صاحب کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ وہ گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، بی بی صاحبہ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیجیے۔ میں نے بھی ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ہم نے کسی اور سے کہہ رکھا تھا، کل سے وہ قاری صاحب آئیں گے۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بات سن کر قاری صاحب کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ وہ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے تھے؟ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ہمارے گھر سے نکل گئے اور میں نے بھی شکر کا کلمہ ادا کیا۔ پھر 2 دن بعد ہی ایک نئے قاری صاحب میری بیٹی نور کو پڑھانے کے لیے ہمارے گھر پر آنے لگے۔ میں پہلے کی طرح اب ان پر بھی نظر رکھتی تھی، لیکن اب میرا دل و دماغ اس طرح خوف کا شکار نہیں تھا جس طرح پہلے تھا۔ خیر، اسی طرح تقریباً 10 سے 15 دن گزر گئے۔ پھر ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن شام کے وقت نور اپنے گھر کے سامنے ہی کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور میں کپڑے دھو رہی تھی۔ کپڑے دھونے کے بعد میں نے کپڑے بالٹی میں ڈالے اور پھیلانے کے لیے چھت پہ چلی گئی۔ کپڑے پھیلانے کے بعد میں چھت کے کونے کی دیوار کے پاس گئی تاکہ گلی میں جھانک کر بچوں کو دیکھ سکوں۔ آیا نور کھیل رہی ہے، کہیں آگے پیچھے تو نہیں گئی؟ مگر میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، گلی میں کوئی بھی بچہ موجود نہیں تھا۔ نور ہمارے دروازے سے کچھ دور کھڑی تھی، مگر اس کے پاس ایک اجنبی شخص بھی کھڑا تھا۔ پھر اچانک اس اجنبی شخص نے نور کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے چہرے پر پیار کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، کیونکہ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ شخص کوئی اور نہیں، نور کے پرانے قاری صاحب تھے۔ وہ نور کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے اور اس کے چہرے پر پیار بھی کر رہے تھے۔ میں فوراً تیز قدموں سے نیچے بھاگی اور دروازہ کھول کر گلی میں نکل گئی۔ چیل کی طرح جھپٹ کر میں نے قاری صاحب کی گود سے اپنی بچی کو کھینچا اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ قاری صاحب کے چہرے پر رسید کر دیا۔ قاری صاحب اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے حیران و پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں محلے کے 1-2 اور لوگ بھی وہاں اکٹھے ہو گئے اور میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلی میں ایک مجمع لگ چکا تھا۔ قاری صاحب اب تک ہکا بکا حیران پریشان میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنے شوہر سے کہا، یہ شخص آج پھر ہمارے گھر کے پاس کھڑا تھا اور نور کو گود میں لے کر پیار کر رہا تھا۔ اس سے پوچھئے یہ میری چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ میرے شوہر تو ابھی تک خاموش تھے، لیکن میری یہ بات سننے کے بعد قاری صاحب کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔
وہ کہنے لگے، رکیں، اس سے پہلے کہ آپ مزید کوئی بات اپنے منہ سے بری نکالیں، میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میری ایک درخواست ہے، نور بیٹی کو اندر بھیج دیں۔ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اشارہ کیا، میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر کے اندر چلی آئی۔ میرے شوہر نے قاری صاحب کو بھی اندر بلا لیا اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ نور کو میں نے کارٹون لگا دی اور خود ڈرائنگ روم میں چلی آئی، جہاں میرے شوہر قاری صاحب کے پاس موجود تھے۔ میری طرف دیکھ کر قاری صاحب کہنے لگے، بی بی، آج میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے میرے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاید فیصل بھائی کو یاد نہیں، مگر اس میں آپ لوگوں کی بھی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ میرا حلیہ اب کافی حد تک بدل چکا ہے۔ 5 سال پہلے نور کو آپ لوگوں نے مجھ سے ہی گود لیا تھا۔ آگے کی بات بتاتے ہوئے قاری صاحب کی آواز بھر آنے لگی۔ وہ کہنے لگے، آج سے 5 سال پہلے جب میری بیوی نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا تو میں اور میری بیوی اس بات سے پریشان تھے کہ غربت اور تنگ دستی کے ان حالات میں ہم 2 بیٹیوں کی پرورش کیسے کریں گے۔ پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے فیصل بھائی سے ملایا، اور تبھی تو ہاسپٹل میں نے اپنی ایک بیٹی آپ لوگوں کو دے دی تھی، مگر اس کے بعد میری زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل گیا۔ اپنی ایک بیٹی کو لے کر ہم دونوں میاں بیوی گھر روانہ ہو گئے، مگر شاید ہمارا یہ عمل پروردگار کو پسند نہیں آیا۔ 1 سال بہت مشکل سے گزرا، اور یہ 1 سال بھی ہم نے اسپتالوں کے چکر کاٹتے ہوئے گزارا۔ 1 سال تک میری وہ بچی زندہ رہی اور بیمار رہی، پھر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیٹی کے چلے جانے کے بعد اس خیال نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں کی رحمت سے نوازا، مگر میں نے کھلے دل کے ساتھ اللہ کی رحمت کا استقبال نہیں کیا۔ میں نے اپنی ایک بیٹی ہاسپٹل میں کسی کو دے دی، اس ڈر سے کہ میں اسے پالوں گا کیسے، کیونکہ میں بہت تنگ دست ہوں، مگر میں یہ بھول گیا تھا، پیدا کرنے والی جو ذات ہے، عطا کرنے والی جو ذات ہے، وہی رزق دینے والی ذات ہے۔ وہ ذات جس روح کو بھی زمین پر بھیجتی ہے، اس کے حصے کا رزق بھی بھیجتی ہے۔ مگر اس وقت تک میں یہ ساری باتیں سمجھنے سے قاصر تھا، اور جب تک یہ باتیں مجھے سمجھ آئی میری بیٹی دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ چلی گئی اور مجھے ایک پچھتاوا دے گئی، ایک غم تھا، ایک دکھ تھا جو میرے دل سے نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بیٹی کی موت کے غم نے مجھے اندر تک بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا راستہ اپنایا، صراط مستقیم کو اپنا لیا، میں نے داڑھی رکھی اور بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگا، مگر ہر وقت یہی خیال دل کو ستائے رکھتا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قدر نہیں کی۔ میں نے اس سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھین لی وہ جو ایک میں نے اپنے پاس رکھی تھی۔ قاری صاحب روتے ہوئے سارا واقعہ سنا رہے تھے، اور ہم دونوں میاں بیوی سانس روک کے یہ کہانی سن رہے تھے۔ اس کے بعد قاری صاحب نے کہا کہ پھر اچانک 5 سال کے بعد مجھے فیصل بھائی کا خیال آیا، اپنی اس بیٹی کا خیال آیا جو آپ لوگوں کے پاس ہے۔ پرانے محلے میں گیا تو پتہ چلا آپ لوگ وہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں۔ بہت کوششوں کے بعد آپ لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں یہاں تک چلا آیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ فیصل بھائی کو کسی قاری کی ضرورت ہے جو ان کی بیٹی کو گھر آ کر قرآن پاک پڑھا سکے۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا، مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں۔ بس پھر کیا تھا، مسجد میں میری فیصل بھائی سے ملاقات ہوئی۔ میں میں نے خود ہی ذکر کر دیا کہ میں بچوں کو گھر جا کر قرآن کی تعلیم دیتا ہوں۔ فیصل بھائی نے کہا، ایسا ہے، آپ میری بیٹی کو بھی قرآن پاک پڑھا دیا کریں۔ میں ان کی بات سن کر جھٹ سے راضی ہو گیا، کیونکہ یہی میری دلی خواہش تھی، یہی تو میں چاہتا تھا۔ مگر ایک ماں ہونے کے ناطے آپ مجھ پر پوری نظر رکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آنکھیں بند کر کے اپنے کاموں میں مصروف نہیں رہتی، بلکہ وقتاً فوقتاً ڈرائنگ روم میں جھانکتی رہتی تھی کہ آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے اور قاری صاحب کیا کر رہے ہیں۔ مگر میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ بیٹی کو دیکھتا تو دل میں باپ کا پیار، باپ کی شفقت امڑنے لگتی تھی، اور میں اسے روک نہیں پاتا تھا، اور زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار نور کو گود میں بٹھا کر پیار کر لیا کرتا تھا۔ اور اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ آپ نے وہ منظر دیکھ بھی لیا اور مجھے غلط سمجھا۔ میں اپنے آپ کو روکنے کی بہت کوشش کرتا تھا، اپنے آپ کو سمجھاتا تھا کہ میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں اس گھر میں آتا ہوں اور اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لیتا ہوں، مگر پھر بھی جیسے ہی میری نور پر نظر پڑتی دل بے قابو ہو جاتا، اور لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی میں اسے پیار کر لیا کرتا تھا۔ اور پھر میری یہی بات آپ کو ناگوار گزری، آپ نے مجھے ہٹا دیا۔ یہاں سے جانے کے بعد میں بہت افسردہ تھا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نور کو قرآن پاک پڑھاتا تھا تو اپنی بیٹی کو دیکھ بھی لیتا تھا،
और अब मेरे हाथ से ये ज़रिया भी निकल गया, लिहाजा 10-15 दिन बड़ी मुश्किल से ख़ुद को रोके रखा, मगर आखिरकार फिर दिल के हाथों मजबूर होकर आपके मोहल्ले में चला आया। देखा तो नूर बाहर गली में खेल रही थी। सोचा कि आस पास कोई नहीं है, जाता हूँ और अपनी बेटी को प्यार कर लेता हूँ। मेरी ये हरकत भी आपने देख ली। मैं मानता हूँ कि मैं भी गलत कर रहा था। कोई भी माँ बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई गैर मर्द उनकी बेटी को किसी भी तरह छुए। मैं बेख्तियार रवैये की आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। अपनी बात ख़त्म करने के बाद माजरत करते हुए कारी साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए तो मैंने जल्दी से कहा, कारी साहब ठहरिए, और मैं उनके लिए चाय का कप बना ली। इसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने वहीं बैठ के मशवरा किया कि हमारी बेटी नूर को यही कारी साहब पढ़ाएंगे। ये बात सुनकर कारी साहब बहुत खुश हुए। अब मेरी बेटी को यही कारी साहब रोज़ाना पढ़ाने आते हैं। कभी कभार तो वो अपनी बीवी को भी साथ ले आते हैं। दोनों मियाँ बीवी नूर से बहुत प्यार करते हैं। अक्सर नूर के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें भी ले आते हैं और मेरी बेटी नूर को भी अपनी ज़िंदगी में ये नए रिश्ते और नया प्यार और मोहब्बत पाकर बहुत खुश है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।